آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں جن کا ذکر اکثر کم ہی ہوتا ہے۔ ان کی ذاتی مشکلات، سیاسی جد و جہد اور خاص طور پر صحت کے مسائل۔ جی بالکل، اور یہ سب قیام پاکستان کے سفر کا ایک اہم مگر اکثر نظر انداز کیا جانے والا حصہ ہے۔ ہمارے گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ سمجھا جائے کہ جناح نے اتنی مشکلات کے باوجود کیسے اپنی قیادت کو برقرار رکھا۔ تو شروع کرتے ہیں ان کے ابتدائی دور سے۔ بمبئی میں بطور نوجوان مسلم بیرسٹر انہیں امتیازی سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے نا؟ جی ہاں، لیکن اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ بہت جلد ہندوستان کے چوٹی کے قانونی ماہرین میں شمار ہونے لگے۔ کوئی خاص کیس جس نے انہیں شروع میں ہی ایک نمایاں مقام دلایا؟ میرے خیال میں کاکس کیس بہت اہم تھا۔ ایک صحافی کا برطانوی راج کے خلاف دفاع، اور وہ بھی کامیابی سے۔ اچھا۔ اس سے ان کی قانونی مہارت تو ثابت ہوئی ہی، ساتھ میں ان کی جرت اور اصول پسندی بھی سامنے آئی، اور اسی دور میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ ہاں، 1916 کا لکھنؤ معاہدہ اسی کی مثال ہے۔ جی بالکل، وہ ایک بڑی کوشش تھی اتحاد کی۔ تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اتحاد کے حامی سے ایک الگ وطن کے مطالبے تک کا سفر، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ کانگریس میں ہندو مفادات کا غلبہ بڑھتا گیا۔ جناح کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو پا رہا۔ اور نہرو رپورٹ ایک اہم موڑ ثابت ہوئی؟ یقیناً، جب اس رپورٹ میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات جیسے بنیادی مطالبات کو رد کر دیا گیا تو جناح کو سخت مایوسی ہوئی۔ اور اسی کے جواب میں انہوں نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ جی، یہ ایک طرح سے ان کی سمت کی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ مسلم حقوق کو یقینی بنانے کی ایک واضح کوشش جو آگے چل کر الگ وطن کی جدوجہد کی بنیاد بنی۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ جہاں گاندھی جی عوامی تحریکوں، سول نافرمانی پر زور دے رہے تھے، وہیں جناح کا زیادہ انحصار آئینی اور قانونی راستوں پر رہا۔ بالکل، وہ مذاکرات، گول میز کانفرنسز اور آئینی اصلاحات، ان چیزوں کو زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا گیا شروع میں۔ جی ہاں، لیکن اس آئینی راستے پر زیادہ زور دینے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ وہ عوامی سطح کی جو گہما گہمی تھی اس سے کچھ الگ تھلگ ہو گئے۔ یعنی ایک طرح کی سیاسی تنہائی؟ ہاں، کچھ عرصے کے لیے ایسا ضرور ہوا، اور اسی دوران ایک اور بہت بڑا چیلنج ان کی صحت کا تھا۔ یہ بات واقعی بہت کم لوگوں کو تفصیل سے معلوم ہے۔ انہیں تبدگ تھی۔ جی، اور بعد میں پھیپھڑوں کا کینسر بھی تشخیص ہوا۔ لیکن انہوں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بیماری کا علم عام ہو گیا تو اس کے سیاسی نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور شاید ان کے اپنے ساتھیوں کا مورال بھی متاثر ہوتا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ اتنی شدید جسمانی تکلیف کے باوجود وہ کیسے کام کرتے رہے ہوں گے۔ تقریریں، مذاکرات، مسلم لیگ کی قیادت۔ ان کی قوت ارادی غیر معمولی تھی۔ یہی عزم ہمیں 1940 کی قرارداد لاہور میں نظر آتا ہے، جس نے باقاعدہ طور پر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس نظریے کو حقیقت بنانے کا عمل، یعنی تقسیم، وہ تو بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوا۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت، خون ریزی۔ بلا شبہ، اور اگرچہ عوام انہیں پاکستان کے بانی کے طور پر سراہتے تھے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ جناح خود اس انسانی المیے کا بوجھ بہت گہرائی سے محسوس کرتے تھے۔ وہ نجی طور پر اس پر بہت غمزدہ تھے۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد کے چیلنجز، ایک نیا ملک، کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں، لاکھوں مہاجرین، معاشی مسائل۔ جی، اور ہندوستان سے بھی خطرات تھے۔ ان سب کے درمیان اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود انہوں نے پہلے گورنر جنرل کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ مطلب آرام کرنے کے بجائے وہ فوراً کام میں جٹ گئے۔ بالکل، اہم فیصلے کرنا، کابینہ کے اجلاس، اداروں کی بنیاد رکھنا۔ وہ آزادی کے بعد تقریباً 1 سال تک مسلسل کام کرتے رہے، جب تک کہ ان کی صحت نے بالکل ہی جواب نہیں دے دیا۔ تو جب ہم جناح کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں، یہ صرف سیاسی یا جسمانی نہیں، یہ ایک گہری ذاتی جنگ بھی تھی۔ تنہائی، بیماری اور ایک پوری قوم کی امیدوں کا بوجھ۔ صحیح کہا، انہوں نے ذاتی آرام قربان کیا، اور تحریک کے نازک ترین موڑوں پر اکثر وہ بالکل اکیلے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور شاید یہی جدوجہد ان کی میراث کی اصل طاقت ہے، ایک ایسی قوم کی بنیاد جو آئین، انصاف
اور اقلیتوں کے حقوق پر مبنی ہوں۔ جی۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، جناح کی ان پوشیدہ ذاتی اور جسمانی جدوجہدوں کو جاننے کے بعد قیادت اور قوم بنانے میں جو قربانیاں شامل ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیسے بدل سکتا ہے؟